بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 186 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ سے لے کر آیت نمبر 133 قدیرہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانی نفسوں میں رکھ دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ، بخل کا مادہ۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں جو شروع سے ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سودا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا جب عمر رسیدہ ہو گئیں اور ان کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی اور عرض کیا کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ اور بھی شان نزول بیان کیے گئے ہیں، تو اس آیت میں عورتوں کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس پر پچھلے سبق میں بات ہو گئی تھی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حرص اور بخل چونکہ انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے مرد اور عورت بھی شادی کے معاملے میں ایک دوسرے کے لیے حریص اور بخیل ہوں گے، اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی نفع میں کمی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے حرص اور بخل کو دبائے اور دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ تم احسان کا معاملہ کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی ناپسندیدگی کے باوجود عورت کو کے لین دین وغیرہ میں ان کو پورا حق دو، تو یہ تمہارے معاملے میں بہتر ہوگا۔ تفسیر دیکھیے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ شِدَّةَ الْبُخْلِ، شح کی تفسیر کی ہے صاحب جلالین نے، بخل کی شدت کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے شح کے بارے میں لکھا ہے کہ هو البخل مع الحرص، یعنی ایسا بخل جس میں حرص بھی شامل ہو۔ گویا شح اس بخل کو کہتے ہیں جس میں حرص بھی ہو، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہوتا بھی یہی ہے کہ جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ حریص بھی ہوتا ہے، اس میں حرص لالچ بھی ہوتی ہے۔ تو گویا بخل اور حرص دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یوق شح نفسہ، جس کی نفس شح سے بچا لیا گیا، جس کے نفس کو شح سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حرص مع البخل کو کہتے ہیں۔ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی ہے شدت البخل، بخل کی شدت یعنی جس میں حرص بھی ہو، ای جبلت علیہ، یعنی اس نفس پر ڈال دی گئی ہے، یعنی اس پر تخلیق کر دی گئی ہے۔ فکأنها حاضرته لا تغیب عنہ، گویا ہر وقت اس کے ساتھ حاضر ہوتی ہے، وہ نفس ہر وقت اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور اسے غائب نہیں ہوتا، یعنی شح اس نفس کے ساتھ ہمیشہ جکڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمتاً وقت اس کے ساتھ حاضر ہوتی ہے اور اس سے غائب نہیں ہوتی۔ المعنی، اب حاصل معنی بتا رہے ہیں۔ کہ ان المرأة لا تکاد تمسح بنصیبها من زوجها، کہ عورت اپنا حصہ اور حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو، ایسا نہیں ہے۔ لا تکاد، ایسا نہیں ہے کہ عورت اپنا حصہ اور حق چھوڑ دے۔ والرجل لا یکاد، اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی یمسح علیہا بنفسہ اذا احب غیرہا، کہ مرد اس کو اپنی ذات پر گوارا کرے، اذا احب غیرہا، جب وہ اس عورت کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اچھا سلوک کرو، عشرۃ النساء، عورتوں کے ساتھ معاشرت کا معاملہ اچھا کرو، یعنی عورت کے معاملے میں تم اچھا احسان کا معاملہ کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور بچو، الجور علیہن، ان کے اوپر ظلم کرنے سے، عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے تم بچو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ فیجازیکم بھی، تو وہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔
جی آگے دیکھیے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اور تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ سب بیویوں سب عورتوں میں برابری رکھو گے، برابری رکھو، تمہارا جتنا جی چاہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، چاہے تم جتنا ایسا چاہتے ہو، چاہے تم جتنا ایسا چاہتے ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو گے جیسے بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دونوں فریقین میاں بیوی کو ہدایات دی ہیں، اس صورت میں جب ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو اس کے لیے کچھ اختیاری معاملات، مثلا جیسے شب باشی کرنا، ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرنا، ان کا نان نفقہ، یہ سب بیویوں میں عدل اور برابری قائم رکھنا، اس کے بارے میں یہاں پر اصولی بات کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بیویوں میں عدل اور مساوات کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بتایا کہ اگر بہت ساری بیویوں میں ایک بیوی کی طرف تمہارا قلبی میلان زیادہ ہو تو ایسا کبھی نہیں کرنا کہ اس کی وجہ سے دوسری بیوی کی اتنی حق تلفی کرو کہ وہ مظلوم بن کے رہ جائے اور درمیان میں لٹک جائے، اس کی حقوق بالکل ہی ادا نہ ہو۔ جی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا تُسَوُّوا، کہ تم تعدلوا کا معنی کہ تم برابری کرو، یا عدل سے مراد برابری کرنا بین النساء، عورتوں میں، فی المحبت، محبت میں، کہ ایک کو زیادہ محبت ہو ایک کو کم محبت ہو، تو گویا بتا دیا یہاں پر موضع عدل کہ اور برابری کی جگہ، یعنی کس چیز میں برابری کرو؟ محبت میں۔ اس کی استطاعت تم نہیں رکھ سکتے، ایک طرف تم نے لازمی طور پر مائل ہونا ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، اگرچہ تم اس چاہت بھی اس کی رکھو، تم حریص بھی ہو اگرچہ اس پر، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ہاں البتہ ایک بات کی کا خیال کرنا کہ مائل نہ ہونا پوری طریقے سے ایک جانب، إِلَى الَّتِي تُحِبُّونَهَا، کس کی طرف ہو؟ اس کی طرف جس سے تم محبت کرتے ہو، فی القسم، چیزوں کی تقسیم کرنے میں، والنفقۃ، اور نان نفقے میں ایک طرف مائل نہ ہو جانا کہ ایک کو ہی چیزیں دیتے رہو، ایک کو ہی نان نفقہ دو، دوسرے کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ أَيْ تَتْرُكُ الْمُمَالَ عَلَيْهَا، یعنی وہ جس پر ترجیح دی جاتی ہے، ظاہر ہے ایک عورت جس سے محبت ہوگی اس کو ایک ترجیح دے گا شوہر، دوسری پر ترجیح دی جائے گی، تو ممال عالیہ سے کون سی بیوی اس کی مراد ہے؟ جس پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرے نسخے میں عالیہ کی جگہ عنہا ہے، یعنی جس سے میلان ہٹ گیا ہو، نہ چھوڑ دیں کہ تم چھوڑ دو اس کو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی درمیان میں، کل معلقہ، درمیان میں لٹکی ہوئی، کیا مطلب ہے؟ لا ہی ایمن، کہ نہ وہ شوہر والی ہو، ولا ذات بعل، کہ نہ شوہر کے بغیر والی ہو اور نہ شوہر والی ہو، یعنی درمیان میں ہو، یعنی نہ اس کو یہ کہا جاتا ہو کہ یہ شوہر والی ہے، نہ اس کو یہ کہا جاتا ہو کہ یہ بغیر شوہر والی ہے، درمیان میں لٹکی ہوئی ہو۔ ایمن کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو، بغیر شوہر کی بیوی کو کہتے ہیں ایم، اور ولا ذات مال یعنی شوہر والی، تو اس کے درمیان ہو۔ ان تصلحوا بالعدل بالقسم، جی صلح، اصلاح کی صورت عدل کے ساتھ اور تقسیم میں تم صلح کر لو، اصلاح کر لو، وتتقوا الجور، اور بچو ڈرو ظلم سے، فإن اللہ کان غفورا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لما فی قلوبکم من المیل، جو زنگ تمہارے دلوں میں، جو میل تمہارے دلوں میں ہے، اس کو، جو گناہ ہے اس کو بخشنے والا ہے، رحیما بکم فی ذلک، اور اس میں تم بڑا مہربان بھی ہے تمہاری اوپر۔ وإن یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں، وإن یتفرقا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو ہی جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسری کے حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، کلن دونوں کو، من سعتہ، وسعت سے، رحمت سے، وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ جی اب یہاں سے اللہ تعالیٰ
یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی میں کسی بھی طرح سے موافقت نہیں ہوئی، صلح نہیں ہو رہی، درمیان میں لوگ بھی بیٹھ گئے، تو بات خلا تک یا طلاق تک پہنچ گئی اور آپس میں جدائی ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ بیوی یا شوہر یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا کارساز ہے، جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میسر ہوگا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی اور عورت کا بھی کوئی اور ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں اور نہ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں اور ظلم کرتے رہتے ہیں اور اس کو ایسی معلقہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آیات لازمی ان لوگوں کو سنانی چاہیے جی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں میں جدائی ہو جائے، ای الزوجان، ضمیر کا مرجع کون مراد ہے؟ دونوں سے میاں اور بیوی، بالطلاق صورت تفرق، طلاق ہو جائے یا یہ کہ خلا ہو جائے، یغنی اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا ہر ایک کو، کس کو؟ عن صاحبہ، یعنی میاں شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے، من سعت، اپنی وسعت سے۔ سعہ سے کیا مراد ہے؟ ای فضلہ، اپنے فضل سے، بأن یرزقها زوجا غیرہ، صورت فضل کہ اللہ تعالیٰ نصیب میں کر دیں گے، عطا کر دیں گے، رزق دے دیں گے، دوسرا شوہر اس کی جگہ پر اس کو دوسرا شوہر نصیب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا شوہر دے دیں گے، وَيَرْزُقُهُ غَيْرَهَا، اور اس شوہر کو دوسری بیوی دے دیں گے، وہ دوسری شادی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، لِخَلْقِهِ فِي فَضْلِهِ، اپنے مخلوق کے لیے فضل میں، اس کی فضل میں بڑی وسعت ہے، حکیماً، حکمت والے ہیں، فِيمَا دَبَّرَهُ لَهُ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی اور آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی ہے، یہی وصیت کی ہے، من قبلکم وإیاکم، ان کو بھی اور تم کو بھی یہی وصیت کی ہے کہ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، ان تکفروا، اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا، اور اللہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور بالذات خود لائق تعریف ہے، حمیدن لائق تعریف ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ جو عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کے جو احکام اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں، یہ صرف تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، تم سے پہلی انسانیت، تم سے پہلی امتوں کو بھی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ بس اگر تم انکار کرو گے، نہیں مانو گے ان کو، تو اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کرو گے، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ جی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَعْنَا الْكُتُبِ، جی اشارہ ہے کہ الکتاب اسم جنس ہے اور اس سے تمام کتب مراد ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کو بھی دی گئی کتابیں، وہ سب لوگ مراد ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ الکتاب میں جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے۔ من قبلکم ای الیہود والنصارى، تو تم سے پہلے کون تھے؟ یہود اور نصارہ تھے۔ وایاکم، اور تم کو بھی، یا اہل قرآن، اہل قرآن، تو اس سے اہل قرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ ای بان، جی ان بمعنی بان کے ہیں، کہ کیا مطلب کہ یہ ان مصدریہ ہے، اور اس کو ان مفسرہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ان مصدریہ ہوگا تو یہ بتاویل مصدر ما قبل کے لیے متعلق ہوگا، اور مفسر بھی ہو سکتا ہے کہ ان مفسرہ ہو اور ما قبل کی تفسیر ہو، کہ کیا وصیت کی ہے تمہیں؟ یہ اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یخاف و عقاب، یعنی اس کے عذاب سے بچو، ڈرو اس کے عذاب سے بھی، ان تطیعوہ، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے بھی کہا، اور ولکم، و تم سے بھی کہا، کہ ان تکفروا، اگر تم نے کفر کیا، بما وصیتم بہ، جو تمہیں وصیت دی گئی ہے، اگر تم نے کفر کیا، یہ تمہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم نے کفر کیا تو ڈرنے کی بات ہے۔ فإن للہ، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، آسمان و زمین میں، خلقاً و ملکاً و عبیداً، بنایا بھی اسی نے ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، اور غلام بھی سب اسی کے ہیں، بندے بھی سب اس کے ہیں۔ فلا یضرہ،
कुफ्रुकुम, तो तुम्हारा कुफ्र करना उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वकान अल्लाह गनिय्यन अन खल्क़िही व अन इबादतिही, अल्लाह ताला मुस्तगनी है और अपने तमाम मखलूक से और उनकी इबादत से कि कोई भी इबादत ना करे। हमीदन महमूदन फ़ी सुन्इही बिहिम, महमूदन क्या मतलब, उसकी ज़ात में वो बिज़ात ही काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ की गई है और तारीफ़ का मुस्तहिक़ है वो। तो हमीदन यहाँ पर महमूदन इस मफ़ूल के माने फ़ी सुन्इही बिही वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि यकर्ररहु ताकीदन, इसको इस आयत को मुकर्रर किया क्यों, ताकीद के लिए, लितक़रीर मौजिब तक़वा, ताकि तक़वा की सबब की ताकीद हो जाए, पुख्तगी हो जाए, जो तक़वा का असल सबब है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला, और काम बनाने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ऐ शहीदम बिअन्नमा फ़ीहिमा लहू, यानी वो कारसाज है इस पर, वो गवाह है इस पर कि जो कुछ आसमान व ज़मीन में है वो उसी ही का है। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व यअति बिआखरीन, और अगर वो चाहे ए लोगो तो तुम सबको दुनिया से ले जाए और दूसरों को तुम्हारी जगह यहाँ पर ले आए। ये शायद अगर वो चाहे युज़हिबकुम, तुम्हें ले जाए, अय्युहन्नास ए लोगो, व यअति बिआखरीन, और दूसरों को ले आए। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, और अल्लाह इस बात की पूरी कुदरत रखता है। जी अय्युहन्नास से या महजूफ ने पहले महजूफ निकाला है, क्या मतलब, ये मुनादा है अय्युहन्नास के ए लोगो जी। व यअति बिआखरीन बदलकुम, दूसरों को ले आएंगे अल्लाह ताला, तुम्हारी जगह पर दूसरे लोगों को अल्लाह ताला ले आएंगे। ये इस तरह आज के सबक से मुताल्लिक सवाल है कि शुह का माना बयान करें। वो अहज़रतिल अनफुस शुह, शुह का माना आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, कमेंट्स में जवाब ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हमें जलालैन पढ़ने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।